السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو ہے ہم نے سورہ الانفال کا درس جو ہے وہ واپس سے کنٹینیو کرنا ہے، اور آیت نمبر جو 26 ہے اس سے ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم آیت نمبر 1 سے لے کر جو 25 آیات ہیں ان کو الحمدللہ کور کر چکے ہیں پچھلے ہمارے جو سیشن رہے اس کے اندر۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی بنا تاخیر کیے آیت نمبر 26 سے بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آیت کے اندر وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ اللہ رب العالمین خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد کرو اذ انتم، کہ جب تم سب قلیل بہت تھوڑے سے تھے، مستضعفون اور تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، یا پھر تمہیں کمزور جو ہے کمزور کیا گیا تھا۔ مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر تمہیں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا، اور زمین کے اندر تمہاری کوئی بھی وقت نہیں تھی۔ اور اس کو ہی تشریح کرتے ہوئے آگے آیت کے اندر فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اس بات کا مطلب تمہارے کمزور ہونے کی یا تمہارے بے بس کر دیے جانے کی یہ انتہا تھی کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، لوگ جو ہیں تمہارے ساتھ کچھ برا نہ کر دیں، لوگ جو ہیں تمہارا قتل نہ کر دیں، تمہارے لیے زمین جو ہے وہ تنگ نہ کر دے، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑ دے۔ اور خیر پہاڑ تو توڑے جا ہی رہے تھے، اب وہ جو جان لینا باقی ہے، کہیں تمہاری جان بھی نہ لے لے۔ جو یہ لفظ آیا ہے خطفہ، اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ایگل ہوتا ہے نا، ایگل باز جو ہوتا ہے، جب وہ اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے اور آسمان کے اندر اس شکار کو لے کر اڑ جاتا ہے، اور پھر اس کا جو پہاڑوں چٹانوں کے اندر جو گھونسلہ ہوتا ہے وہاں لے کر جا کے پھر خود بھی کھاتا ہے اور اپنی جو اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو کھلاتا ہے۔ تو وہ جو تکلیف مطلب اب اس کے اندر یہ وہ لفظ جو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، تو وہ بے بسی یا وہ جو لاچاری ہے نا، جو باز کے سامنے ایک چھوٹے سے جانور کی اس کے شکار کی ہوتی ہے، تمہارا یہ حال تھا کہ لوگ ہے نا کے نام سے اتنے حاوی تھے تمہارے اوپر کہ تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا، جس طرح سے ایک چھوٹے سے جانور کو جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے یا اپنے دل سے نکلتا ہے اور اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں باز آ کر مجھے جھپٹ نہ لے جائے، تو اس طرح کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین پوسٹ بدر جو ہے اس کے اوپر کمنٹری کر رہے ہیں، اپنا تبصرہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر ایمان والوں کی جو جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو یہ احسانات جو اللہ رب العالمین نے ان پر کیے اسے یاد دلایا جا رہا ہے۔ ایک اور بات، ایک بنیادی بات، اکثر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ درس کی شروع کے اندر کچھ بنیادی بات جو اصول ہے وہ آ جائیں۔ سارے اصول قرآن کے ایک ساتھ بیان کر دینا تو ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو آج جو بات آپ کے سامنے ایک بار واپس سے ریوائز کرانی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کسی اسپیسیفک واقعے کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے
تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس واقعے کی طرف ہمارا جو ہمارا ذہن ہے، ہمارا جو سوچنے کی جو قوت ہے، وہ اس طرف مائل کرنا چاہتا ہے کہ اس بارے میں بھی تھوڑا غور و فکر کرو. لیکن اب یہاں بات تو خصوصاً اللہ رب العالمین کن سے کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ معنی اس کا سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابیوں جو اصحاب تھے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا، ان سے بات کری کہ دیکھیے تو اللہ رب العالمین ان پہ جو پرانے واقعات ہیں ان کے اوپر ظاہر کر کر انہیں درس دے رہا ہے، انہیں سمجھا رہے ہیں کوئی بات. تو جب وہ یہ آیتیں سن رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا لگ رہا تھا؟ اللہ رب العالمین براہ راست ہم سے بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ ہی بات ہو رہی ہے. ابھی کچھ ہوا ہمارے بیچ کے اندر اور اس کے اوپر کوئی کہنے لگ جائے کہ یار تمہیں ایسا کر لینا چاہیے تھا اور تمہیں تمہارا پرانا وقت یاد نہیں. کہ جس طرح سے جو باتیں ہم کرتے ہیں کسی کو کوئی بات یاد دلانے کے لیے، کسی سے کوئی کام کرانے کے لیے، کوئی اپنا جو طریقہ زندگی ہے اس کو خراب کر لیتا ہے، جب اس کے پاس زیادہ لگژریز آ جاتی ہیں، زیادہ اچھی چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے پرانے دن بھول جاتا ہے اور اپنے نئے دنوں کے اوپر اترانے لگتا ہے. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پرانے دنوں کو بھی تو ذرا یاد کرو. جب بھی اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کیے ہوئے تھا، تمہیں کتنا ڈر تھا، کھانے کا تمہارے مسئلے تھے، کریئر کے بارے میں تمہاری پتہ نہیں کیا کیا ذہنوں کے اندر چل رہا تھا. اللہ رب العالمین نے تمہیں سروائیو کرایا اس وقت سے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے آنے کے بعد وہ اب پیک کی طرف نہیں گئے، یا گروتھ ان کا گروتھ گراف جو ہے ان کا اوپر نہیں گیا، بلکہ وہ ڈل سے ڈل ہوتے چلے گئے. انڈر بی پی ایل یا پھر بہت زیادہ پاورٹی جو لائن ہے اس سے نیچے وہ لوگ آ گئے. لگژری انجوائے کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو جو ان کی نیسیسٹی جو روزی جو ان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ مہیا کر پانا مشکل ہو جاتا ہے. تم بھی سیم وہیں سے نکل کر آئے ہو اور اب تمہارا یہ رویہ ہے. تو اپنے پرانے دن یاد کرو، واپس سے اللہ رب العالمین کا شکر گزار کرو، اور یہ جو رویہ تیور والے اور اترانے والا جو رویہ اختیار کیا ہے اسے چھوڑ دو. اس طرح سے بڑے لوگ سمجھاتے ہیں جو حساس ہوتے ہیں اور جس سے وہ محبت کرتے ہوتے ہیں اور اس کو برا کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو اس طرح سے سمجھاتے ہیں. تو یہ کام ہمارے یہاں پر کون کرتے ہیں؟ بڑے کر رہے ہیں، یا کوئی حساس دوست ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت صحابہ اکرام سے براہ راست بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، آپ کو یہ حالات سخت لگ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا کہ آپ قتال کیا جائے گا، اب جنگ کیا جائے گی. کیا یہ چیز آپ کو بھاری گزر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جد و جہد کرنا آپ کے لیے آپ کو بھاری لگ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین وہ ہیں جو آپ کو اتنی سخت حالت کے اندر آپ کو وہاں سے نکال کر لایا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہاں پر مضبوطی پرووائڈ کری. کس حال میں آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو ایک چیز یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے براہ راست بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ اب یہاں تو چلیے ٹھیک ہے، صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس ہے ان سے ہی بات کی جا رہی ہے. یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو یوسف علیہ السلام سے بات کی تھی نا، سیم ٹو سیم ویسا کا ویسا ہی اللہ رب العالمین نقل کر دیتا ہے قرآن کے اندر. یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو کہا تھا اللہ رب العالمین ویسا کا ویسا نقل کر دیتا ہے. الگ الگ اسٹوریز کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین یہ کسی بات کا تبصرہ کر رہا ہوتا ہے کسی بات کے اوپر، یا کوئی بات اللہ رب العالمین قرآن کے اندر نقل کر رہا ہوتا ہے، تو اس آڈینس جو سننے والے ہیں ان سے بھی اللہ رب العالمین کا براہ راست خطاب ہوتا ہے. صحابہ کرام کے پاس ایک لگژری کیا ہوئی کہ جب اس طرح کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو ڈائریکٹ ان سے بات ہو رہی ہے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، جب اصحاب الکہف کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کے سامنے بھی تو ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے نا. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جو صحابہ اکرام سے بھی باتیں کی اللہ رب العالمین نے، وہ بھی ہمارے لیے ایز اے واقعہ ہیں. تو جب ہم ان کو پڑھ رہے ہوں تو ہم صرف اپنے ذہن کے اندر یہ چیز نہ پیدا کر لیں کہ پرانی بات تھی اللہ رب العالمین نے نقل کر دی، ایک اسٹوری ٹیلنگ ہے جو ہو رہی ہے اور بات ختم ہو گئی. نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر فیہ ذکرکم، کہ تمہارا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے، تم سے بات کر رہا ہے. علامہ اقبال جو بات کہتے ہیں جس کو ہر پلیٹ فارم سے بار بار دہرایا جاتا ہے کہ ہے نا، قرآن کو علامہ اقبال کے والد صاحب نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ بھائی قرآن کو اس طرح سے پڑھو اقبال کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اسے تمہارے لیے نازل کیا ہے، یا اللہ رب العالمین اس میں تم سے بات کر رہا ہے. جب ہم سے ہمارے کوئی بڑے بزرگ ہمیں کوئی واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو واقعہ سنانا تو ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے دوسرے جو مقصد ہے، دوسری انٹینشن سے وہ چھپی ہوئی رہتی ہیں. اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ آپ
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी थे, उनके ऊपर भी ये सख्त तरीन वक्त गुजरा है। और अभी आगे आप आयत सुनेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिला रहा है कि आपके साथ ये लोग किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे। तो जिस तरह के माहौल के अंदर अभी हम अपने आप को समझते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर आए होंगे, मेरी जिंदगी के अंदर आया होगा, इंडिविजुअल आया होगा इस 2023 से पहले की जो हमारी जिंदगी की कुछ ऐसा वक्त आया होगा, हमें लगा होगा कि यार बहुत सारे मसले खराब हो गए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सरवाइव कर कर निकाल लाया। या फिर ऐसा लग रहा होगा कि अभी चल रहा है, सबसे टफ पीरियड जो है वो अभी चल रहा है, कैसे निकल पाऊंगा, अम्मी पापा की भी जिम्मेदारी निभानी है, उसका करियर भी बनाना है आगे, और जो चीजें हैं, उम्र भी हो रही है, वो सारे के सारे काम करने हैं, कैसे हो पाएगा। बहुत सारी वरीज दिमाग के अंदर चल रही होती हैं, ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो पूरी हो गई हैं, लेकिन जो परेशानियां या आजमाइशें तो इंसान का पीछा छोड़ती नहीं है जिंदगी भर। अब थोड़ा शायद लेवल हल्का हो गया है, तो फिर बार बार यही बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब वहां उस वक्त से निकाल लाया था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी भी निकाल लाएगा। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन डिमांड कर रहा है कि करना क्या है, वो भी आगे आयत के अंदर इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो खैर, सहाबा इकराम से ये बात की गई कि आपका मामला ये था कि जमीन के अंदर इस तरह से तुम्हें कमजोर समझा जाता था कि तुम्हारे खुद के दिलों के अंदर ये डर था, ये खौफ था कि अभी कोई भी कौम आके, ये जो लोग हैं, जो मुशरिकान मक्का हैं, ये कभी भी आकर हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। फ़आवाकुम, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए पनाह की जगह जुटा दी। जिस तरह से असहाबुल कहफ के अंदर आप वो जो नौजवान जो दुआ करते हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मामलात को हमारे लिए दुरुस्त कर दे, और एक जाए पनाह हमें अता कर अपने पास से, अपनी एक रहमत अता कर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने उन्हें गार के अंदर पनाह दे दी। तो वो जो पनाह वाला लफ्ज है वो यहाँ पर ही आया। सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डिफिकल्ट कंडीशन से कैसे पनाह दी? अंसार मदीना के दिलों के अंदर इस्लाम की कबूल करने की जो ललक है वो पैदा कर दी, उनके दिल को मुनव्वर कर दिया, वो अंसार कहलाए, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट करके बुला लिया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावत और तबलीग का काम, जो फिर वहां से जो बूस्ट अप हुआ है, जो पंप मिला है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए हैं, तो अपना जो बेअसत का जो मकसद था उसे पूरा कर कर गए हैं, और अपने पीछे एक ऐसी जमात छोड़ कर गए हैं जो उस मकसद को अच्छी तरह से आगे, उस मकसद को फुलफिल करने वाली भी थी, और उसे उसी तरह से आगे ले जाने वाली थी। खैर, फ़ावाकुम, तो फिर हमने तुम्हारे लिए एक पनाह की जगह जुटा दी। व अय्यदकुम बिनसरी, और हमने तुम्हारे हाथों को अपनी खास मदद से मजबूत कर दिया। मदीना के अंदर सिर्फ जगह ही नहीं थी, पनाह ही नहीं थी, बल्कि अंसार मदीना को ईमान के अंदर इस तरह से मजबूत कर दिया कि वो अपने मुहाजिर भाइयों के लिए मर मिटने को तैयार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान की बाजी लगा देना तो अलग बात, वो अपने ईमान वाले भाइयों के लिए ही सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से मदद की। और रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून, और तुम्हें पाक रोज़ी रिज़्क अता किया पाक चीजों में से, लअल्लकुम तशकुरून, और ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों किया? ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाए। अब ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इससे कुछ ऐसा हुआ कि यार इस तरह की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन किनसे करता है? तुम्हारा हाल बड़ा पस्त था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे पर एहसान किया, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पनाह की जगह दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे हाथों को मजबूत किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पाक रोजी अता करी, और ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए किया ताकि तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बन जाओ। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन किनसे करता है कुरान के अंदर? किनसे? ठीक है, लेकिन कोई खास कौम जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की बात करता है? बनी इसराइल। सेम पैटर्न है, सेम मल्टीपल टाइम्स। या बनी इसराइल अस्कुरु निमती अन्नी फद्दलतकुम अलल आलमीन, क्या क्या किया, मन्नो सलवा उतार दिए। इसकी थोड़ी सी तशरीह पढ़नी है तो सूरतुल बकरा के जो शुरुआत वाले पेजेस है ना, वो जाकर पढ़ लीजिए। सेम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी की सारी इसी चीज को, ये सारी की सारी चीजें बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से प्रोवाइड करी वो जिक्र करा। लेकिन लास्ट के अंदर देखिए कितना सटल है ये बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लास्ट के अंदर क्या कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इनामात, ये सारी मददें क्यों करता है? पर्पस क्या है इसको करने का? लाअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान करने वाले और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुफ्र कर देने वाले बंदों की फहरिस्त के अंदर तुम्हारा नाम शामिल ना हो। अब यहाँ पर डायरेक्टली
سب ایمان والوں سے اللہ رب العالمین یونیورسلی بات کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں پر التفات ہو گیا. یہ جو چیز ہوئی اسے التفات کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، ٹرانزیشن. اللہ رب العالمین پہلے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو اس وقت موجود تھے، جو بدر کے اندر شامل رہے تھے، جو اس وقت فی الوقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے تھے، بھلے سے جنگ بدر کے اندر گئے تھے یا نہیں گئے تھے، لیکن فی الوقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. ان سے بات کریں. اب یہاں پر التفات ہو کر کس پر بات چلی گئی؟ تمام سے. یا ایھا الذین آمنو، تمام ایمان والوں سے. خیر، جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو انہی کے لیے تھی، لیکن اب بعد میں جتنے بھی مسلمان آئے ہیں ان سب سے اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خیانت مت کرو. ٹھیک ہے، لا تخونوا اللہ اور رسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت مت کرو. اب یہ خیانت کیا ہوتا ہے بھائی؟ کسی کو امانت دیتا ہے تو اس امانت کو پوری اسی کو واپس ہوتا ہے مقرر وقت کے بعد، جب اس کو وہ مانتے ہیں تو کمی بیشی. تو یہ تو ہو گیا امانت کرنا. اور اگر وہ چیز دی تھی اور اس کے اندر اگر کچھ توڑ مروڑ کر دی، کچھ بھی اس کے اندر گڑبڑ کر دی، تو وہ کیا ہو گیا؟ خیانت ہو گئی. اور آسان اس کا پریاواچی شبد یا جو لفظ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خوب کہہ رہے ہوتے ہیں امانت میں خیانت مت کرو، امانت میں خیانت مت کرو، اور خیانت کا صرف امانت کا مطلب بھی ہمارے ذہنوں کے اندر چھوٹا سا رہتا ہے کہ امانت کا مطلب کیا ہوا، مناف بھائی نے کوئی چیز میرے پاس رکھوا دی، اب یہ ایسی کی ایسی میں ان کو دے رہا ہوں، تو اب میں امانت دار ہوں، اور اگر میں نے اس میں سے کچھ اپنے استعمال میں لے لیا تو میں خائن ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ ہوتا ہے امانت کا، لیکن پھر ہم اس کو اتنا صحیح سمجھ لیتے ہیں امانت میں خیانت. یہ خیانت ہے کیا؟ اصل کے اندر خیانت کہتے ہیں اس کا، اگر ہم اردو کے اندر ایک اور طرح سے ترجمہ کریں خیانت کے علاوہ، کیونکہ وہ تو عربی کے اندر ہی ہو کہ اللہ تخونوا، خیانت مت کرو، اردو میں بھی دیکھیں گے تو خیانت مت کرو ہے، تو خیانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو عہد شکنی کرنا. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو وعدے تم نے کیے ہیں نا اللہ اور اللہ کے رسول سے، انہیں توڑنا نہیں ہے. کیا وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول سے ہم نے؟ کیا کانٹریکٹ ہوا ہے ان کے اور ہمارے بیچ؟ ایک یہ ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوا ہے. اور یہ سارے کے سارے جو کانٹریکٹ ہے اس کو ایک جملے کے اندر کون سا کلمہ ہے وہ بیان کر دیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب جڑ ہے، یہ روٹ ہے. باقی سب جو ہیں اسی کے اندر سے ایک تنا نکلے گا، اس کی شاخیں نکلے گی، اور پھر بہت ساری ڈالیاں نکلے گی، پھر بہت ساری پتیاں نکلے گی، پھر بہت سارے پھل نکل آئیں گے اس کے اندر. لیکن جڑ کیا ہے؟ وہ بیج کیا ہے جو پھوٹ کے بڑا ہو رہا ہے، پیڑ بن رہا ہے؟ وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ پیکٹ کیا ہے ہم نے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، تیرے علاوہ کسی سے کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، صرف تیری کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تیرا رسول کنسیڈر کریں گے. اس بات کے اوپر اس کا نہ کیول میں پیکٹ کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، بلکہ اس بات کی میں شہادت دے رہا ہوں. بڑی بات، وہی بات یہ فنڈامنٹل یاد دلائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خیانت مت کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے. وتخونوا اماناتکم، اب یہ بات ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت مت کرو. آگے ہم چلیں گے وتخونوا اماناتکم، اور جو امانتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کے ساتھ بھی خیانت مت کرو. اب یہاں پر پہلی جو آیت کا ٹکڑا تھا اس کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو امانتیں تمہارے سپرد کری ہے اس کو توڑنے کے اوپر بات، وہ امانات کا کوئی ایسے اسپیسیفکلی ذکر نہیں کیا گیا. سمپل سی بات کی گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، سمپل سی. آگے پھر اور اس کو کھولا گیا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو امانتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کے ساتھ خیانت مت کرو. اب یہ امانتیں کون کون سی ہیں پھر؟ اب یہ جو امانت جو لفظ ہے نا بہت وسیع معنی رکھتا ہے، بہت وسیع معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور سمپل سا ترجمہ کرا جائے گا امانت کا تو یہ ہوگا کہ جس چیز کا ذمہ آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے دیا گیا ہے وہ امانت ہے آپ کے پاس. ہر وہ چیز جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے وہ امانت ہے آپ کے پاس. اور ریپیٹ کر لیں ہم ایک بار یہ جیسے فیضان ہے، اس نے میرے پاس کوئی چیز دی ہے، سہیل بھائی یہ رکھ لو، یہ بھی امانت ہو گئی. کوئی بات کہی ہے وہ بھی امانت ہو گئی. اور اس کے علاوہ میں نے کوئی امانت اپنے، ارے یہ کوئی نہیں کر سکتا،
اس چیز کا ڈھنگ سے دیکھ بھال یہ تو میں کروں گا، یہ بھی امانت ہے. اور یہی بات کہاں ریپیٹ ہوتی ہے قرآن کے اندر؟ سورہ احزاب کے اندر، آخر کے حصے کے اندر، کہ اللہ رب العالمین یہ بات نقل کرتے ہوئے وہاں پر یہ فرماتا ہے کہ یہ جو خلافت کی جو امانت ہے نا، یہ اللہ رب العالمین نے کس کس کے سامنے پیش کری؟ پہاڑوں کے سامنے، زمین کے سامنے، آسمان کے سامنے، یعنی کہ نٹ شیل کے اندر سمجھا جائے، بریف میں سمجھا جائے، دیگر جو مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، ان کے سامنے اللہ رب العالمین نے یہ خلافت کی ذمہ داری پیش کری. سب نے قبول کرنے سے منع کر دیا. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ حضرت انسان، انہوں نے کہا ارے اللہ ہمیں نا، ہم کریں گے. تو ایوری انڈیویجول جو ہم میں سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو آدم علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے اور قیامت تک جو آئے گا، وہ اللہ رب العالمین سے یہ عہد کر کر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین میں قابل ہوں تو بھیج زمین کے اندر، لے آزمائش ہے میری، میں قابل ہو کر دکھاؤں گا، میں پاس ہو کر دکھاؤں گا، دقت والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور ایک ٹف رہے گا، ٹرائل سخت رہے گا. دیکھو سب نے منع کر دیا، ارے تو یہ تو سب ہلکے ہیں، میں تو ہوں، میں تو اس سے ہو جائے گی. اللہ رب العالمین پھر کمنٹ بھی کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ بڑا جاہل تھا انسان، بہت ہلکے میں لے لی چیزوں کو، بہت ہلکے کے اندر لے لی چیزوں کو. اللہ رب العالمین تو خیر چیزوں کا جاننے والا ہے، کس کس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. جب آدم علیہ السلام کی ہم نے سٹوریز کور کی تو اس کے اندر بھی یہ بات لے کر آئی تھی کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، وَلَقَدْ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. تو اس کی جب حدیث، اس کی تشریح ہم پڑھتے ہیں نا، تو ایوری جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے والی ہے نا، مرد و زن، اللہ رب العالمین نے تمام سے تعارف کروایا حضرت آدم علیہ السلام کا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اور ان سارے مجمع کے اندر ایک شخص اس کے اوپر آدم علیہ السلام کی نگاہ جا کے ٹک گئی، یار یہ بھی میرا بچہ، یہ ہاں آپ کی اولادوں میں سے ہوگا. کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ 99% تو اپن غلط ہی کہتے ہیں. اپن کون کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، کون؟ داؤد علیہ السلام. اور پھر بولے اچھا یہ ایسے ایسے کریں گے، اس کو اللہ رب العالمین کو آپ حکومت دیں گے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. اور پھر حضرت آدم سے اللہ رب العالمین آپ نے میری عمر کتنی رکھی ہے؟ اتنی رکھی ہے، میری عمر کے اندر سے اتنا حصہ آپ میرے اس بچے کو دے دیجیے، اس کی عمر کے اندر آپ اضافہ کر دیجیے. آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حضور سامنے ہے، ہم یہاں پیٹھ پیچھے اتنے گناہ گار بندے ہیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے. آدم علیہ السلام تو سامنے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے. خیر وہ دعا پوری ہو گئی. تو وہ جو امانات جو اللہ رب العالمین نے دی ہے نا، ایک یہ فنڈامنٹل کوشچن کا آنسر بھی ہے، میں یہاں آ گیا اس ٹائم میں کیوں آیا ہوں، ایسا ہی کیوں ہوا ہے، ان ماں باپ کے گھر ہی کیوں پیدا ہوا، انڈیا میں کیوں پیدا ہو گیا، اور یہ 2014 کے بعد والے پیریڈ کے اندر ہی کیوں پیدا ہوا، آگے پیچھے کہیں ہو جاتا ہے یار. عثمان جو چل رہا ہے اس زمانے میں پیدا ہو جاتے، جنگیں ونگیں کرتے، گھوڑے ووڑے چلاتے، کام کرنے کی دقت نہیں، کہیں سے بھی کام مل جاتا، اور کوئی بھی گیہوں ویہوں لیا تھا مست، یہاں کریئر بناؤ، یہ کرو وہ کرو، 10 طرح کے سبجیکٹ بہت خراب ہوا ہے. اس ٹائم میں کیوں بھیجا اللہ نے؟ کہیں اور نہیں بھیج دیتا. سارا کانٹریکٹ آپ کو بتا دیا گیا تھا، ایسا ایسا ہوگا، ایسے ایسے معاملات ہوں گے آپ کے. اوکے، اللہ رب العالمین دیکھ لیں گے. ارے سائن اپ کیجیے، جیسا ہوتا ہے نا کوئی کورس نکلتا ہے، دھڑا دھڑ آنے کے نام سے نوکریاں نکل رہی ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ چیزیں، ارے وہ سب بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو آپ بھرو، سائن اپ کرو، مجھے میرے کو جانا ہے، میرے کو کرنا ہے. پھر جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ابھی تو جلد بازی کے اندر جاہل کے ایک معنی صرف جس کو عقل نہیں ہوتی، یا پھر آنے کے نام سے جس کو سمجھ نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، ایموشن کے اندر بہہ جانے والا، ایموشنلی ہو کر ڈیسیجن لے لینے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا نہیں، غور و فکر کر کے کوئی چیز قبول کرنے والا نہیں، جذباتوں میں آ کر کوئی چیز کر دینا. جنت میں دیکھی، پہلے جہنم دیکھی ہوگی. کس کس چیزوں سے بچنا ہے؟ بس کس کس چیزوں سے بچنا ہے؟ اللہ رب العالمین تیری بس کیا کتنی سی بات ہے، تیری بندگی تو ہی کرنی ہے، بس سمپل اتنی سی بات، اور بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ فرشتے جو سب سے بڑے بنتے ہیں، یہ اپنے آگے جھکیں گے، یہ اپنے آگے پیچھے گھومیں گے، یہ لگژریز ملنے والی ہے، ہوئے 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 ہوئے، مزہ ہی آ جائے گا. وہ سائن اپ کیا، آ گئے یہاں پر، اور کنڈیشن اس کے اندر یہ بتا دی گئی تھی کہ بھول جاؤ گے، یاد نہیں رہے گا کچھ.
ہاں کچھ کو یاد آ جائے گا جو ہمارے کتاب سے جو آسمانی جو وجود جو روحانی وجود تمہارے اندر پھونکا گیا ہے نا، جو اس روحانی وجود کو بیدار کرتا رہے گا، اس کو انلائٹن کرتا رہے گا، اس کی غذا اس کو دیتا رہے گا، تو وہ چیزیں، وہ ملاقاتیں تک لوگوں کو یاد آ جائیں گی. وہ ایسا کچھ ہوا تھا، وہ ایسا دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں ایسا ہوا ہوا ہے. لیکن اس کا دار و مدار کس کے اوپر؟ اس اللہ رب العالمین کے کلام سے کتنی کنیکٹیوٹی سے. اور اللہ رب العالمین ہے بھی، کوئی قیامت کا دن آنے والا بھی ہے، کوئی فرشتے لکھا جھوکا لکھ بھی رہے ہیں، ایسا کچھ ہوگا بھی نہیں ہوگا. اس, اس, اس کو قبول کرنا تو دور کی بات، یا تو اس پر دھیان نہیں دیں گے، اور دھیان دینا بھی چلو کوئی بات نہیں، اس کے انکاری ہو جائیں گے کٹر. اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے. کیا کیا مشرکان مکہ نے؟ یہی تو کیا. اور ایسا کیوں ہوا؟ وہ جو روحانی وجود جو بخشا گیا تھا اس کو مارتے مارتے دباتے دباتے، اب وہ جو دل ہے اس کے اوپر وہ جو نور تھا وہ سارا کا سارا اندھیرے سے ریپلیس ہو گیا. اب وہ جو لائٹ نکلتی تھی دل سے، دھبے لگتے گئے کالے 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 کالے، وہ لائٹ نکلنا ہی بند ہو گئی. پھر اللہ رب العالمین پچھلی آیتوں کے اندر یہ بات کہہ بھی چکا، جب اتنا زیادہ نافرمانی کوئی کرتا ہے، اتنا زیادہ ناقدری کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی شخص، تو پھر اللہ رب العالمین خود بھی حائل ہو جایا کرتا ہے ایک وقت کے بعد کہ اب تو سننا چاہے گا تو میں نہیں سننا. اللہ کا طریقہ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام جو اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ایسا بھی آتا ہے کہ وقت کا نبی خود اللہ کے آگے یہ دعا کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اب اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کو بھی ہدایت مت دینا، ایک کو بھی ہدایت مت دینا. تو اتنی بڑی بات اللہ کا نبی کب کرتا ہے؟ کیا قوم، کیا انسان کیسی حرکتیں کر دیتا ہوگا کہ جب وقت کا رسول اور اللہ رب العالمین جو اتنا رحمان اور رحیم ہے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یار اس کے دل پر مہر لگاؤ، اس کے معاملات ختم، اس کو سزائیں ملے گی، ہدایت اب اس کے دل کے اندر نہیں جا پائے گی. کم سے کم اللہ رب العالمین سے یہ دعا روز کیا کرے، اللہ رب العالمین ان بدبختوں کے اندر ہمیں شامل نہ کر دے. خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ الفجر کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس آگ کے اندر نہیں داخل کیا جائے گا سوائے اس کے جو وہ شخص جو اشقا ہوگا. اس طرح کا شاید لفظ ہے، ابھی کریکٹ ورڈ دماغ کے اندر نہیں آ رہا، لیکن اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ محروم شخص ہوگا نا، سب سے زیادہ محروم شخص، ابھاگا ہندی کے اندر اس ورڈ کا ترجمہ آتا ہے، جو سب سے زیادہ ابھاگا ہوگا، اس نے مطلب کوئی ایک رتی برابر ایک نیک کام نہیں کیا ہوگا، اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کسی کو داخل نہیں کرے گا. تو وہ جو امانات جو اللہ رب العالمین سے ہم پیکٹ کر کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی طرف واپس سے نشانہ دیتا ہے. ایک اس کا خاص سینیریو تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انصار مدینہ نے تو یہ کیا نام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. مہاجرین نے تو خیر الحمدللہ وہ تو اس کے اوپر ثابت قدم رہے، اس ایمان کی وجہ سے تو اپنا گھر بار بیچارے چھوڑ کر آئے تھے. وہ جو امانت جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو سپرد کی ہے اس کے اندر خیانت مت کرو. اور پھر اس کے بعد وہ امانت کا یہ جو سب سے بڑا معنی ہے نا، جو سورۃ الاحزاب کی آیت کے اندر امانت کو بیان کیا گیا ہے کہ کیا ہے امانت، کسے کہتے ہیں امانت دین کے اندر، وہ امانت ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کی جو خلافت ہے وہ ہمیں دی ہے. اللہ رب العالمین کا جیسا نظام آسمانوں کے اندر ہے اس ویسا نظام اس زمین کے اوپر نافذ ہو، اس ذمہ داری کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. خلیفہ جو لفظ ہے وہ دو ہی شخص کے ساتھ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے مینلی، اور ابھی میں ذکر کر چکا ان کا، آدم علیہ السلام کے ساتھ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ. کہ آپ یہ ہے کہ آپ اپنے بعد اولادیں چھوڑ کر جائیں گے اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اللہ کے بہاف کے اوپر زمین کا نظام آپ لوگ چلائیں گے. یہ ذمہ داری جو ہے اس اہم ذمہ داری سے آپ کو نوازا گیا ہے. تو خیر وہ ایک بڑی امانت بھی دھیان میں رہنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بھی وعدے آپ لوگوں سے آپ کر لیتے ہیں، جو بھی لوگ آپ پر بھروسہ کر کے جو چیزیں آپ کو اپنی کوئی خاص چیزیں، چاہے وہ باتیں ہوں، چاہے راز ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، آپ کو سپرد کرا دیتے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کی طرف اس چھوٹی سی آیت، ان چھوٹے سے جملوں کے اندر اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو تمہارے ذمہ جو امانتیں لگائی گئی ہیں، جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، ان کے اندر خیانت مت کرو. جو آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، جو آپ کے اساتذہ آپ کے اوپر محنتیں کر رہے ہیں آپ کو قابل بنانے کے لیے، اگر اس کے اندر ہم لیزینس دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرو. ایک ملک ہے ہندوستان یا کوئی بھی ملک ہے، اس کا شہری ہیں ہم،
اور اس کے سٹیزن ہونے کے لیے جو ذمہ دار جن جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، ان چیزوں کو ماننے کا ہم کلیم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انڈین کہہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس کے مخالف کوئی بات کر رہے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں. صحیح بات. ہم پابند ہیں اللہ رب العالمین کے دین کی روشنی کے اندر کہ جو اس دیش کا جو سویدھان ہے، یا اس دیش کے اندر جو چیزیں قانون ویوستھا جو چلتی ہے، اس کو ماننے کے ہم پابند ہیں. یہ ایک ایگریمنٹ بھی ہم نے اس حکومت سے کیا ہوا ہے، یا اپنے وطن سے ہم نے کیا ہوا ہے، یا اس وطن کے لوگوں نے جن کو چن کر سرکار میں لایا ہوا ہے، یا جو سویدھان بنا ہوا ہے، تو ہم پابند ہیں. ہاں، پھر اس کے اندر سوال آیا کہ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہے بھائی صاحب کہ اسلام تو ان کی سخت مخالفت کرتا ہے. موسٹ برننگ ایشو ہوموسیکشولیٹی، یا ہوموسیکشولیٹی کو تو میں اللہ کی مانوں گا، میرے وطن کی مانوں گا، یا یہ وطن تو خیر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، یہ جو سرکار ہے یا سویدھان ہے اس کی مانوں گا. اس سویدھان کے اندر جو آزادیاں دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکومت اس نے قانون بنا دیا کہ ہوموسیکشولیٹی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو کیا میں اب اس کا سپورٹ کروں گا؟ نہیں بھائی، سپورٹ تو نہیں کروں گا. اور اس کی اجازت یہ جو ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہ کنٹری ہمیں دیتی ہے. آپ کوئی قانون بھی اس دیش کا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف جا رہا ہے، آپ بانگے دہل اس کا اقرار کر سکتے ہیں، یہ چیز نہیں مانتا میں. کانسٹیٹیوشنل آپ کا رائٹ ہے. وندے ماترم جنگن من پر آپ کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا. کوئی پرارتھنا، کوئی الفاظ آپ نہیں کہنا چاہتے ہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف پریکٹسنگ آور ریلیجن ہے. اور نہ کیول پریکٹسنگ آف آور ریلیجن ہے، بلکہ پروپیگیٹنگ اینڈ پریچنگ آف آور ریلیجن بھی کی آزادی بھی کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے، جو کہ کہیں مسلم ممالک جو ہیں وہ حق نہیں دیتے ہیں. بہت فائدے ہیں. یہ جو کئی مسلم ممالک ایسے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہم یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں نا، یہ تنظیمیں جو کام کر رہی ہے خیر کا، نہیں کر سکتی ہیں. الاؤ نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کرنا. جو کہا جائے گا وہی کیا جائے گا، ساری کی ساری چیزیں. یہاں آپ کو آزادی. ہاں، بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں. تو واپس سے لوٹ کر اس بات کے اوپر آ جائے گی کہ سپیریئر ہمارے لیے کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین. وطن سے محبت کرنا، وطن کی عزت کرنا، قدر کرنا سب ہے. ماں باپ کی عزت کرنا بھی ہے، وطن کی عزت کرنا بھی ہے، جانوروں کی عزت کرنا بھی ہے، پیڑ پودے کی عزت کرنا بھی ہے. سب کی عزت کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے. لیکن سب کس کے بعد؟ اللہ رب العالمین. قرآن کا کیا کنسپٹ ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول اور یہ دین ہے. اس کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو ماں باپ کا آتا ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیے آپ. دنیا کے اندر کیا چلتا ہے، کیا کس چیز کو اوپر رکھا جاتا ہے، نیچے رکھا جاتا ہے، اس چیز کو آپ سائڈ میں رکھیے. سب سے پہلے یہ دین ہے، اور اس دین نے جس کو بڑا بتایا ہے وہ، اور اس دین نے ہی آپ کی پرائیورٹی سیٹ کر دی کہ پہلے نمبر پر کون، دوسرے نمبر پر کون، تیسرے نمبر پر کون. اس دین نے سب سے اوپر کس کو کہا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے بڑا ہے، ماں باپ سے بھی بڑا ہے. جنہوں نے پیدا کیا ہے، جو کھلا رہے ہیں، جس ماں نے دودھ پلا کر اتنا بڑا کر دیا، اس سے بھی بڑا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ ماں باپ کا آتا ہے. سورہ لقمان کے اندر کیا کہہ دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ اگر جہالت کے اندر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں شرک کرنے کے اوپر مضبوط کر دیں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صحیح بتایا، میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو پھر اب میں میری ماں باپ کی وہاں پر بات ماننے کا پابند نہیں ہوں، بلکہ کس کی بات ماننی ہے مجھے؟ اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے. اس کے بعد اب میرے ماں باپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو میرا رویہ کیا ہو؟ ہٹاؤ، کافر. ماں باپ کو کافر بول کے چلا جاؤں؟ نہیں. وصاحبہما فی الدنیا معروفا. ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو اس دنیا کے اندر معروف طریقے سے، جسے بھلا سمجھا جاتا ہے، بہترین سمجھا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کے ساتھ جو صحبت کا جو معاملہ ہے وہ بنا کر رکھیں. تو ساری کی ساری چیز کا بات خلاصہ یہی آ گیا کہ جو امانت اللہ رب العالمین نے جو کی ہے، سب سے بڑی امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے بڑی امانت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی اس الہ والی کیٹیگری کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا اللہ کے علاوہ، چاہے ماں باپ ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے استاد ہو، کوئی یعنی خود اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو، خود اللہ کے فرشتے ہی کیوں نہ ہو، کوئی جن کیوں نہ ہو، کوئی اولیاء اللہ کیوں نہ ہو، یہ تو کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. لیکن بعد میں آنے والے کیا کرتے ہیں؟ انہی کا نام لے کے ان کو اللہ کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کوئی فرضی بات نہیں کہہ رہا میں آپ کے سامنے. کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا؟
داخل نہیں کیا، اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام سے ریپلیس کر دیا، اللہ کو ہی ریپلیس کر دیا، اتنی بڑی حرکت کر دی. تو ہم یہ جو کرسچینٹی کو ہم پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو ریپلیس کر دیا کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. ہم دوسرے مذاہب کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسرے چیزوں کو شامل کر دیا. ہم نیشنلزم کی، اندھے نیشنلزم کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اللہ کو ہٹا کے نیشن کو لے آئے. ہم کسی کیپٹلزم جو ہے اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو ہٹا کر کیپٹل کو لے آئے بیچ کے اندر کہ پیسہ سب کچھ، چھوڑو اللہ واللہ. ہم جو اندھا، یہ جو یہ جو سائنٹیفک مینٹالٹی ہے، اس کو ہم پوری طرح سے فالو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو کس سے ریپلیس کر دیا؟ سائنس سے ریپلیس کر دیا. اور جو دیگر جتنی بھی آئیڈیولوجیز ہیں ان کو ہم کیوں فالو نہیں کرتے؟ اسلام کو ہی کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلام نے اللہ رب العالمین یہ سکھایا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. باقی جو دوسری آئیڈیولوجیز یا دوسرے جو مذہب ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو اللہ کے اندر کسی کو داخل کر لیتے ہیں، یا پھر وہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کا محمد رسول اللہ رب العالمین کے رسول جو حضرت محمد ہے، ان کو ہٹا کر کسی اور کو رسول بنا کر پیش کر دیتے ہیں. پہلے یا تو ڈاکہ مارتے ہیں الہ پر، یا ڈاکہ مارتے ہیں کس کے اوپر؟ رسول پر. کہتے ہیں نہیں چلو سب کا مالک ہے، ہاں سب کا بنانے والا ایک ہے، ہم مانتے ہیں سب کو ایسے کرنا چاہیے. لیکن جب رسالت کی بات آئے گی تو ارے یہ سارا فرق جو ہے، کیا کہتے ہیں لوگ، یہ سارا فرق تو ان رسولوں نے آ کر کھڑا کر دیا. موسیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، ابراہیم کچھ کہہ کر چلے گئے، محمد کچھ کہہ رہے ہیں، پھر اب ہم نے یہ کنسیڈر کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ماننے والا. لیکن لوگوں نے تھوڑی نہ کرا ہے. مسلمہ تو بن کذاب جو ہے وہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے وقت بعد ہی دعوی نبوت کر دیا، فالوور بھی ہو گئے اس کے، لوگ اس کے اوپر بھی کلمہ پڑھ لیے. ابھی کچھ دور وقت پہلے ہی بھائی صاحب جو غلام احمد قادیانی تھا اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، لوگ اس کے بھی فالو. قادیانی کتنے سارے ہیں دنیا کے اندر، لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے. ابھی تازہ تازہ کچھ اور اس کے بھائی بہن اور چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جو رسالت کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے بھی فالوور ہیں بھائی، ان کے بھی فالوور ہیں. جو بھی اس بیسک امانت، یہ جو بیسک جو پیکٹ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے آڑے کوئی بھی آئے گا، اس کے مخالف کوئی بھی آئے گا، تو ہمارے سیدھی سی بات ہے یا سیکیورٹی تو یہی ہے. اب جان لینی ہے جان لے لو، کچھ بھی کرنا ہے. ہاں کمزور ہوں میں، کیا پتا کلمہ کفر بھی ادا کر دوں، میرا ایمان شاید اتنا مضبوط نہ ہو، یا میرے دل نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ابھی وہ مرتبہ نہ سمجھاؤ جو صحابہ اکرام نے یا جو ایمان والوں نے سمجھ لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باتوں میں کہہ دوں، کل آزمائش آ جائے تو میں لرز کر کلمہ کفر ادا کر دوں. لیکن حق بات تو کیا ہے کہ سب سے اوپر چیز کیا ہے؟ وہ میری کمزوری ہوگی، لیکن اسلام کی کوئی کمزوری نہیں. اسلام نے تو ننگی بات کہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے مسلمان بھائی کچھ ایسے ہیں اس کلمے کو ٹرانسلیٹ پبلک پوائنٹ کے اوپر جاتے ہیں، ڈسکشن کی بات چل رہی ہوتی ہے، جو آپ کی آئیڈینٹی ہے جو کلمہ، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے سے گھبرا جاتے ہیں، یار لوگ برا مان جائیں گے. یہ دین کڑوی باتیں کرتا ہے بھائی. یہ اسکیپٹزم کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو اپنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. قرآن خود پیچھے لگ جائے گا، پھر آپ کو ہر بات ایسی لگے گی قرآن کی، اور پھر آپ کا معاملات ایسے مذبذب ہوں گے تو آپ خود ایسا کہیں گے ارے یار ہاں یار، یہ کتاب تو بڑی سخت ہے، یہ تو بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جیو اور جینے دو، مانو اور ماننے دو. تم مانو تمہارا صحیح، ہم مانو ہمارا صحیح. یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی بھی خدا ہی نہیں ہے اللہ کے سوا؟ کوئی بات ہوئی کیا؟ اس کو اس کا ماننے دو، ہمارا ہمارا ماننے دو. تو جو بات ہماری چل رہی تھی آیت نمبر 27 کی روشنی کے اندر چل رہی تھی، اس کے اندر اتنے سے چھوٹے سے الفاظ ہیں بس، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اس سے یہ اتنی لمبی بات ہو گئی. تو قرآن کا یہ جو اعجاز ہے نا، یہ بھی ہے بہت مختصر کے اندر سب کچھ کہہ دینا. پھر وہ ایک ایک بات کو سمجھانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. خیر، یہ قرآن کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے. اور پھر آیت کا اختتام کس بات کے اوپر ہو رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں ہر بات کا علم ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جو امانات ہیں جو تمہارے سپرد کی گئی ہے نا، ان لوجیکل ارریشنل نہیں ہے. جب تم تھوڑا سا بھی عقل دوڑاتے ہو
اور کوئی پختہ علم اخذ کرتے ہو، وہ تمہیں اس بات کے اوپر لے جاتا ہے، وہ تمہیں اس بات کی طرف نشاندہی کر دیتا ہے، اور یہ بات جو ہے تمہیں لوجیکل یا پھر تمہیں اپیلنگ لگنے لگتی ہے کہ ہاں یار کچھ نہ کچھ ذمہ داری دے کر تو ہم یہاں پر بھیجے گئے ہیں۔ اور اگر وہ امانت یاد نہیں بھی آ رہی ہو تو یہ بات تو ہے کہ مگر میں نے کسی سے کوئی ذمہ داری لی ہے، یا کسی نے بھروسہ کر کے مجھے کوئی امانت دی اور میں نے لے بھی لی ہے، یا تو میں یہ کہتا تھا کہ یار بھائی میں اہل نہیں ہوں، میں میں اس کا پاس نہیں رکھ پاؤں گا، بہت بڑی چیز ہے، مجھ سے نہیں سنبھلے گی، میں نے لے بھی لیا۔ اب اس کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ اب اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ میں اس امانت کو ہر حال کے اندر اس کی حفاظت کروں، اس کے اندر خیانت کرنے والا نہ بنوں۔ اسپیشلی جو عرب قوم تھی ان کے اندر یہ بہت ٹریٹ موجود تھا کہ زبان دے دی تو دے دی، پھر اب وعدہ خلافی نہیں ہوگی، امانت کسی کی لے لی تو اب اس کی امانت اسے ادا کی جائے گی، اس کے اندر کوئی بھی خیانت نہیں کی جائے گی۔ یہ ٹریٹ ان کے اندر موجود ہے، یہ ٹریٹ ہمیں اپنے اندر بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور اس بات کو اچھی طرح سے جانے رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو اللہ رب العالمین ہے اس کے پاس تمہارے لیے بہترین اور بہت باقی رہنے والا بہت مضبوط سا بدلہ، یہ جو اجر ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو بھی ایک بار تھوڑا سا سمجھ لیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بار بار یہ قرآن کے اندر یہ جو ٹکڑا ہے بار بار آئے گا، سورہ تغابن کے اندر آئے گا، سورہ حدید کے اندر آئے گا، بقرہ میں آئے گا۔ جب اللہ رب العالمین ان ڈیٹیل مسلمانوں سے بات کر رہا ہے نا، یہ تھیم ریپیٹ ہوگی کیا؟ یہاں تو کیا کہہ دیا، وَاعْلَمُوا، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو۔ کس بات کو؟ انما، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک بہت عظیم آزمائش ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بڑی آزمائشیں ہیں۔ اور جسٹ وہ جو امانتوں کا ذکر کیا تھا اس کے جسٹ بعد اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی کہ اس کا ریلیشن ہے آپس کے اندر۔ آپ کے اندر خائن کی جو ٹریڈ ڈیولپ کرنے پر آپ کو جو ابھاریں گے وہ یا تو مال کی ہوس، مال کی اندھی محبت، یا پھر اولاد کی اندھی محبت ابھارے گی۔ اور اگر جس نے ان دو چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیا، جن کو مال کی اور اولاد کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی تھی، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیوں؟ حضرت علی کس کے ایکولنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ بیٹے کی مانند ہے۔ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ پڑھیں گے بھی کہ بچے کی طرح پالا ہے۔ ابو طالب کی جب فائنینشیل کرائسس تھا تو کیا کیا تھا؟ تو پھر کیا کیا تھا؟ بڑے والے جو بیٹے تھے حضرت جعفر، ان کی تربیت حضرت عباس نے کری، ان کی کفالت انہوں نے سنبھالی، اور حضرت علی کی کس نے سنبھالی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک احسان بھی تھا نا ابو طالب کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیڈ تھے تو انہوں نے ان کی سنبھالی تھی، تو وہ احسان کا بدلہ بھی ہو گیا۔ خیر، محبت بھی علی سے بہت زیادہ تھی ساری چیزیں۔ بدر کی یہ جو جنگ ہوئی اس کے اندر پیش کس کو کرا 1 on 1 لڑنے کے لیے؟ اور ہمارا ہندوستانی باپ کیا کرے گا؟ رک جا رہا ہے، نہیں، یہ والی چیز ہے۔ اصل کے اندر جو اسلامک سائیکولوجی ہے نا، ساحل عظیم صاحب جس چیز کا بیچارے مسلم آئیڈینٹی کے نام پر لیکچرز کرے جا رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی، اصل میں وہ یہ والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ جو مال اور جو اولادیں ہیں نا، اصل میں اللہ رب العالمین نے ان کو ایک بڑی آزمائش بنایا ہے۔ اگر ہم ان کے چنگل سے نکل گئے نا تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس چنگل کے اندر پھنسے رہ گئے تو بڑے خسارے کے اندر ہمارا معاملہ ہو جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین کے یہاں پر تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ لاسٹ آیت، ایک آیت اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے بات ختم کریں گے، آیت نمبر 29۔ یہ آیت بھی آیت نمبر جیسے 24 آئی تھی نا سورہ کے اندر، بڑی ہے، اس کے ہیوی ہے۔ خیر سب کچھ ہی ہیوی ہے الحمدللہ قرآن کے اندر تو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آنا کیا نام سے، آپ ہم جیسوں کو بچنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ساری باتیں سن کر اب جس کے اندر احساس ہے میں اللہ رب العالمین سے وعدہ کر آیا ہوں، مجھے امانتیں ادا کرنی ہے، میں اللہ رب العالمین سے فرما برداری کرنے کا عہد کر آیا ہوں، اور میں الحمدللہ کلمہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میری زندگی کیسی ہو رہی ہے؟ میں نے تو ایسے ایسے کانڈ کیے ہیں، ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، ایسے ایسے جرم کرے۔ کوئی کافر کیا جرم کرے گا ویسے ویسے؟ جب خود کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جھانکنے کا جو فن ہے، یہ جھانکنے کی جو جگیاسا یا یہ جھانکنے کا جو عمل ہے، اس کی توفیق بھی اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، ورنہ تو لوگ اپنے آپ کو ایک دم پرفیکٹ سمجھ کر کہ ہمارے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے اور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بھینکر طریقے سے۔ لیکن جو شخص
اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے تو کیا دماغ کے اندر فوراً سے کیا بات آتی ہے؟ سچی میں یار جاہل تھا میں جو میں نے یہ ذمہ داری لی. یہ بھائی صاحب اب 40-50 سال جو بھی اللہ نے لکھ رکھے ایک دم بچتے بچاتے کہ اب میں ذمہ داری تو میرے سے ادا ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں مجھ سے، میں اس کی وائلیشن نہ کر دوں، میں اللہ رب العالمین کا دشمنوں والی فہرست کے اندر تو شامل نہ ہو جاؤں، اس کی نافرمانوں میں تو شامل نہ ہو جاؤں. ذمہ داری ہوئی نہیں ہوئی دیکھ لیں گے، اللہ سے کہہ دیں گے اللہ کمزور تھا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، غلطی سے ہے نا میں نے کر دیتا، اب تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں مجھے جنت کے اندر داخل کر دے. لیکن اگر میں گناہ گاروں کے اندر شامل ہو گیا، میں اس کے دشمنوں کے اندر شامل ہو گیا، میں اس کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا، میں اس کے اللہ، میں اس کے رسول اور اس کے دین کے اپوز کرنے والوں میں شامل ہو گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ جب آدمی یہ جب غور و فکر کرنے لگتا ہے، اس آیت نمبر 27 پر غور و فکر کرنے لگتا ہے اور آیت نمبر 28 پر غور و فکر کرنے لگتا ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میں تو پرفیکٹ ہوں بہت زیادہ، میرے سے تو بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، کیسے بچوں، کیا کروں، کیسے میرے لیے صحیح راستے پر چلنا آسان ہوگا، کیسے میں غلط راستے سے بچ پاؤں گا. تو اللہ رب العالمین کو اس کا جواب دیتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اللہ رب العالمین جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنی استطاعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. تقوی تقوی تقوی، ہر مرض کی دوا، ہر جو غلطی آپ نے کی ہے وہ تقوی ہے. جو بھی آپ سے مس ہیپننگ ہوئی ہے، مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، جو بھی گندے گندے گناہ آپ سے ہوئے ہیں اس کو صحیح کرنا ہے تو اس کی دوا کیا ہے؟ اپنے سارے معاملات کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا تقوی. تقوی کے اوپر بہت بحثیں ہو گئی ہیں اپنے یہاں پر، ان شارٹ واپس سے ریوائز کر لیجئے کیا ہے. صرف اتنی سی بات ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کو کرنے سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے کرنے کو کہی ہے ان کو کرنے کے لیے جتنی استطاعت ہے اتنی کوشش کرنے کا نام تقوی ہے. اور دماغوں کے اندر دہرا لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سوال کہا کہ کٹیلا راستہ ہے، بہت سخت سا راستہ ہے، اس کے اندر سے بچ کر نکلنا ہے تو کیا کرو گے؟ ایک دم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے بچتے بچاتے بڑے پریکاشن کے ساتھ گزرو گے. تو اللہ رب العالمین کا پریکاشن رکھنا، اپنے جو اور اللہ رب العالمین کی جو کانشیسنیس ہے اس کو ڈیولپ کر کے اس کی نافرمانی سے کرنے سے بچنے کا نام تقوی ہے. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی رکھو. یہ تقوی رکھو گے تو کیا ہوگا؟ آپ ہوتا ہے یہ سوال اٹھتا ہے بھائی تقوی رکھ رہا ہوں، پتہ کیسے چلے گا میرے اندر تقوی ڈیولپ ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتا ہے تقوی ہونا، تقوی ہونا، تقوی ہونا دلوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے کوئی اور میرے دل کو کاٹ کر نہیں دیکھ سکتا، میں بھی نہیں دیکھ پا رہا یار تقوی ہے بھی یا نہیں ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ آگے یجعل لکم فرقانا، جب آپ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے فرقان بنا دے گا. اللہ رب العالمین آپ کو کسوٹی عطا کر دے گا انڈیویجولی. مناف کو صحیح بات صحیح دکھ رہی ہوگی، غلط بات غلط دکھنے شروع ہو جائے گی. فیضان کو صحیح بات صحیح دکھنا چالو ہو جائے گی، بری بات بری دکھنا چالو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایک ترجمہ تو اس کا یہ نکلتا ہے، بہت جوسی سی بات آ رہی ہے، ایک ترجمہ تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے فرقان بنا دے گا. دوسرا ترجمہ کیا نکلتا ہے؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین تمہیں فرقان بنا دے گا. لوگ تمہیں دیکھ کر صحیح اور غلط کی تمیز کیا کریں گے. اور کوئی شخص یاد آ رہا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فرقان یا اس سے ملتا جلتا لقب دیا ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھیوریٹیکل باتیں نہیں چل رہی ہیں، پریکٹیکل ہوا ہے. صحابہ کو حق حق دکھنا چالو ہو گیا تھا، باطل باطل دکھنا چالو ہو گیا تھا. اور پھر کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو گندی گندی سیئات کہتے ہیں بہت گندی بیان کر دوں کسی کے سامنے تو آدمی مجھ سے گھن کرنے لگ جائے، نفرت کرنے لگ جائے، وہ گندے اعمال، وہ گناہ جو اتنے گندے ہیں. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العالمین تم سے ان گناہوں کو چھپا دے گا، گاڑ دے گا، دفن کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العالمین بہت 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 بڑے فضل کا مالک ہے. تو آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر یہ جو ہم نے 29 آج کور کیے، تو یہ ایک پیسج ہے سورۃ الانفال کا، وہی کور کر پائے ہم، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اس وقت مسلمان موجود تھے ان سے بات کر کے پہلے تو ان سے خطاب کیا اور پھر تمام مسلمانوں کو یہ اس بات کی یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کر دی کہ جو امانت تمہارے سپرد ہیں اس دور کے اندر صحابہ کے پاس جو تھی، اس دور میں ہمارے پاس جو ہے، سب کے پاس اللہ رب العالمین نے ہر انڈیویجول کو جو امانت سپرد کی ہے وہ کوشش یہ کرے کہ وہ ان امانت کو فلفل کرے. اور کبھی لگتا ہے کہ یار جو آزمائش ہے اس کے اندر میں مبتلا ہو رہا ہوں اور میرا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے،
تو پھر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا شروع کر دیجیے، اور اس تقوی جب ہم اختیار کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے فرقان بنا دے گا، اور اللہ رب العالمین ہماری گندی گندی جو چیزیں ہم سے پرانی پچھلے زندگی کے اندر جو ہو گئی ہے ان سب کو معاف کر دے گا۔ کیوں کر دے گا؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہنے سننے میں غلطی ہو گئی اسے معاف کر دے، اور جو صحیح باتیں تھی وہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما دے، جو قرآن کے اندر جو پیغامات اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ان پر مزید غور و فکر کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ اعظم بھائی